چلتے ہیں. اہم ترین قدم ہے. جو لوگ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بدگمانی اور غلط فہمی پھیلانے میں مصروف عمل ہیں، انہوں نے پورے کے پورے وسیل کو اپنے دور اقتدار میں جس طرح کے لالی پاپ دیے اور جس طرح جنوبی پنجاب کے عوام نے استحصال کا سامنا کیا ان کے دور اقتدار میں، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ان کی ٹیم نہ صرف یکساں ترقی کے عمل کو مخصوص علاقوں کی سوچ اور فکر سے نکال کے ہر ضلع تک اس خواب کی تعبیر لے کے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جنوبی پنجاب کے جس ترقی اور خوشحالی کے مشن پہ گامزن ہے، آج اس حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ پریس کانفرنس میں میڈیا کے ذریعے اپنے جنوبی پنجاب کے عوام کو پیغام دیں اور اپنی ترجیحات ان سے شیئر کریں، اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو اب تک پنجاب حکومت نے اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں. سر، اوور ٹو یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے، بلکہ تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اسی ایجنڈے کے تحت ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور وزیر اعظم پاکستان نے وعدہ کیا تھا. اسی کی تسلسل میں الحمدللہ ہم نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا. ہمارا مقصد جو محروم علاقہ ہیں ان کی جو ہر صورت ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جو ترقی کا رخ ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف موڑ دیا جائے. جہاں 17% بجٹ خرچ ہوتا تھا، ہم نے 33% جو بجٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے رنگ فینس کر دیا ہے. اور اس سلسلے میں جو کچھ دن پہلے کچھ جو کنفیوژن پیدا کی گئی تھی تو میں اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو رول بیک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں. جیسے یہ بات میڈیا میں آئی ہے تو فوری طور پر ایک منسٹریل کمیٹی میں نے قائم کر دی ہے مخدوم ہاشم صاحب کی سربراہی میں، فنانس منسٹر کے. اس میں ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام جو وزراء اکرام تھے وہ اس میں شامل تھے. تو ان کو فوری طور پر میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پروب کر کے مجھے بتائیں، اور انہوں نے جیسے ہی مجھے بتایا کہ اس کے اندر کچھ ایمبیگوٹی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جو ہیومن ایرر اور ٹیکنیکل اور کلیریکل مسٹیک ہے، تو فوری طور پر ہم نے اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ہم نے ودرا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو نوٹیفیکیشن تھا جو یہ 29 کو تھا اور جو 30 تاریخ کو ایشو ہوا تھا، جس میں جو ڈسٹرکٹ کے جو فنکشننگ تھی جو اس میں مینشن تھی اس نوٹیفیکیشن کے اندر، جو رول آف بزنس تھا ہمارے ڈسٹرکٹس کا، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس کو بھی میں کینسل کر دوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر، فعال اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں، اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گی اس کو ہم ریڈریس کریں گے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلائیں گے. جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر جو نئے رول آف بزنس بنائیں وہ ہمیں پیش کیے جائیں، اور اس کے ساتھ جو اور بھی ٹاسکنگ کی ہے وہ ان کا بھی میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو 16 جو محکمے تھے ڈیوالو کر دیے گئے تھے، اب تمام جو محکمے ہوں گے ان کو جنوبی پنجاب تک ان کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، ان کو ڈیوالو کیا جائے گا، اور یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن ہمیں دے گی. اور جو بجٹ تھا اس کو بھی ہم رنگ فینس ویسے ہی کریں گے، جو 33% ہے اس کو ہم کریں گے. اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کے ملازمتوں کا کوٹا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنی ہے، اس کا جو لیگل وے آؤٹ ہے اگلی کابینہ کی میٹنگ تک اس کو بھی میچور کر کے کابینہ کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس کے اوپر بھی ہم فوری طور پر ڈیسیژن لیں اور اس کی لیجسلیشن کر سکیں.
اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب مہینے میں بھی ساؤتھ پنجاب کا ریگولرلی وزٹ کروں گا، اور جتنے بھی ہمارے پروونشل منسٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ مہینے میں 2 دن یہ ساؤتھ پنجاب میں گزاریں گے۔ اس کے علاوہ بہت جلد انشاءاللہ ملتان کے اندر کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئے گی، اور اس کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے بھاولپور کے اندر کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہے، یہ پہلی میٹنگ ہے کہ جو لاہور سے باہر کسی کابینہ کی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پہ چلائیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ تمام جو ٹاسک ہے اس کے لیے جو ہماری یہ منسٹریل کمیٹی ہے یہ فوری طور پر 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی تجاویز دیں گی اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ اس میں جو ایک بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا، یہ جو نوٹیفیکیشن جو ایشو ہوا ہے اس میں جو ہیومن ایرر اور یہ کلیریکل مسٹیک ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے، اور جو متعلقہ سیکرٹری ہیں اس کو فوری طور پر OSD کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کا جو حق ہے اور جو وسائل کی ترقی محروم علاقوں تک پہنچانی ہے وہ ہمارا عزم ہے، اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہے، اور جو تمام لیگل پروسیس ہوں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے منشور میں شامل تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے بجٹ کو 17 سے بڑھا کر 33% کر دیا ہے۔ وہ جنوبی پنجاب کی عوام کی امنگوں اور ان کے اندر جو اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کو انہوں نے آج ایڈریس کیا۔ یہ فل فور ایکشن جو لیا گیا 2-3 دن کے اندر، یہ 2 باتوں کا مظہر ہے۔ ایک یہ کہ جنوبی پنجاب کی عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے اب جاگ رہی ہے، اور یہ شعور اس عوام کو دلوانے میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی اس ملک کی در حقیقت ایک وفاق کی علامت جماعت ہے جو کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا خیبر تک اس کی نمائندگی ہے، اور یہ ایک وفاق کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت اس نے جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے حقوق اور ان کے صوبے کے حصول کا اپنے منشور میں اس کو ڈالا۔ اس کے علاوہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کا جو فنکشنل اس کو کرنا ہے، یہ اگلے 2 ماہ کے اندر اس کو فنکشنل کر دیا جائے، یا اس مالی سال کے آخر تک 30 جون تک۔ تو میری التجا ہوگی چیف منسٹر صاحب سے، اور میں پر امید ہوں کیونکہ جنوبی پنجاب کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ایک خاص امید کی نظر لگائے بیٹھی ہے، اور جتنا جلدی ہو ہم ان امیدوں کو پورا کر سکیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی۔ جرنلسٹ پلیز اپنی باری پہ سینیورٹی وائز ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ خواجہ نصیر صاحب ویسے ایک بڑا کامن ایکسپریشن ہے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، یہ 72 ایئرس میں پہلی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے جس نے ساؤتھ کے حوالے سے جو بہت لانگ اسٹینڈنگ عمارتیں مکمل کی۔ لیکن پچھلے 1 سال میں جو سب سے سنگین معاملہ سامنے آیا
کہ جس طرح پنجاب میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر لاہور کو اون کرتا ہے اور سینٹرل پنجاب کو اون کرتا ہے، سیکریٹریٹ بننے کے باوجود ساؤتھ پنجاب کو اون نہیں کیا کسی نے. اور آج بھی یہ نوٹیفکیشن آیا ہے، نوٹیفکیشن اسی بات کی رمازی ہے، ایگزیکٹوٹیز آئی ہے کہ اون نہیں کیا جا رہا. اس ساؤتھ پنجاب کو اون کرنے کے لیے پریکٹیکل اون گراؤنڈ سے اقدامات ہیں، وہ کیا کیا کیے جائیں گے؟ اس فنکشن کو فنکشنل کرنا، اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن، کس طریقے سے اون کریں گے کہ آفیسر خود ہو جائے کام کرے اور ساؤتھ پنجاب کو اپلفٹ کرے. آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے اور ہم پورے پنجاب کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یہی ہمارا منشور ہے. اور ساؤتھ پنجاب چونکہ محروم علاقہ ہے، وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم نے ساؤتھ سیکریٹریٹ کا قیام کر دیا، وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی اور 16 سیکرٹریز بھی وہاں پہ ہم نے تعینات کر دیے. 33% جو ان کا بجٹ تھا اس کو بھی ہم نے رنگ فینس کیا ہے. جیسے یہ ایمبیگوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے، فوری طور پر ہم نے اس کو ریزالو کیا اور اس کو ہم نے وڈرا کیا، بلکہ اگنیشی اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا کہ جیسے یہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ کلیریکل مسٹیک، یہ ہیومن ایرر یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بھی بڑے کنسرن ہیں، تو اسی لیے اس کے اوپر ہم نے فوری طور پر ایکشن بھی کیا. اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی رول بیک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو انشاءاللہ مزید تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو ہم اچیو کریں گے. ذیشان جیو نیوز. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی آمد میں 10 سے 12 روز باقی ہیں اور چینی مافیا کے خلاف حکومت ایک بڑا کریک ڈاؤن اس وقت کر رہی ہے. کیا حکومت کی حکمت عملی ہوتی اگر مڈل مین چینی نہیں اٹھاتا میلوں سے یا میلیں چینی نہیں دیتی ہے؟ حکومت کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے جو اس کا رمضان کی طرح کہ یہ 100+ جا کے اور 120 تک نہیں پہنچے گی؟ اور جو بازار ہوگیوں کے اندر تو ایس او پیز پر عمل درآمد کس حد تک یقینی بنانے کی حکومت کا ارادہ ہے؟ کیونکہ اس وقت لاہور جو بڑے شہر ہیں وہاں بچے بھی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی بڑی ریشو ایسی ہے جو اس وقت یوٹیلائز ہو رہی ہے. تمام متعلقہ محکمے اپنا کام کر رہے ہیں اور رمضان کے اندر ایک پیکیج بھی دیا جا رہا ہے اور سہولت بازار بھی ہم قائم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور ایس او پیز تو الٹیمیٹلی ہمیں سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. کل بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو کرونا کی سچویشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے. اور اس کے لیے جو میڈیا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اس سلسلے میں لوگوں تک اویئرنیس پہنچائے. کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے تیاری کا جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے، تو کیا ہم اس بات کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ آگے آنا سال کا بجٹ اور پنجاب کی جو مزید نئے اقدامات بھی آپ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جی اس کے لیے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کا یہ جائزہ لے کے اپنی رپورٹ ہمیں انشاءاللہ 7 دن کے اندر پیش کرے گی اور ان کی ریکمنڈیشن کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اس میں تمام جو آسپیکٹس ہیں اس کو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان کو کور کیا جائے گا. اسلم اقبال ایکسپریس نیوز. جی سیم سر یہ بتائیے گا کہ رمضان کی آمد ہے، جس طرح آپ نے چینی کے حوالے سے پلاننگ کی، تھوڑی سی قیمت کم بھی ہوئی، اس کے بعد گندم کے حوالے سے بھی بازار قائم کیے جا رہے ہیں. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو پھلوں اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں گزشتہ 3 دنوں میں 50% اپ کر رہی ہیں. آپ کوئی بھی فروٹ لے لیں، ایپل لے لیں، بنانا لے لیں، ان کی قیمتیں 150 سے 200 کے درمیان تھی جو 3 دن پہلے ہوتی ہے 100 سے بھی کم تھی. تو رمضان کے قریب ہم جا کے اگر کریں گے تو ابھی جو اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے 50% تقریباً اضافہ ہو گیا ہے، اس کو کیسے مینیج کریں گے تاکہ اس کو برداشت لوگ دیجیے اور تو پریشر نہ پڑے ان پہ؟ یہ جو سہولت بازار ہم 313 سے زیادہ جو پنجاب میں بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو نوٹیفائڈ ریٹس ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. آپ دیکھیں اس میں کافی بہتری آئے گی. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ جو پرائس چیکنگ ہے اس پہ بھی ہم مزید کوشش کریں گے، مزید انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. میرا سوال آپ سے
وجہ یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی پر اپوزیشن تنقید کرے تو وہ سمجھ آتی ہے. اب آپ آئے جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کا علاقہ مخالف ہوئے وہ سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن تنقید کرے. آپ کی اتحادی جماعت و خاص طور پر چودھری پرویز الہی کے جو فرزند ہے چودھری مورث الہی ہر دوسرے تیسرے دن آپ کی کارکردگی کا سوشل میڈیا پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کو چاہے کورونا کا معاملہ ہو دیگر معاملات ہو آپ کی کارکردگی ایک آنکھ میں باقی تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے چلو شباز شریف یا مودی کا کے خلاف پروپیگنڈا کرے. اور دوسرا اس میں کرنی یہ ایڈ کرنے میں کہا جاتا ہے ایک زرداری سب کے پانی اور ایک زرداری کے اوپر لگتا ہے کہ عثمان مزدار ہماری ہے لیکن آپ کو بتانے کی وہ سازشیں قیمت ہے پنجاب میں کہ آپ کے خلاف سے اعتماد آئے تو ذرا زرداری صاحب پوری ملک کو واضح پیغام دے دیں. جی کل یہی بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کہ جو سازشیں کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. جہاں تک دوسرا سوال تھا آپ کا اس میں گنجائش بہتری کی ہر وقت موجود ہوتی ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے. کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو سننا بھی چاہیے اور اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی چیزیں ہماری اکثر معاملات ہمارے ٹھیک ہیں. کوئی اس طرح کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. شاہد چودھری 92 نیوز. جی سی ایم صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار اور پنجاب پولیس کا کہ آپ نے صحافیوں کے حوالے سے زبردست ایکشن لیا اور جو گمراہ حاصل تھے ان کو آپ نے گرفتار کروایا. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پوری صحافی برادری کی طرف سے. دوسرا یہ فرمائیے کہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جو ہے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہ فرمائیے کہ اگر حکومت جیتتی ہے تو کیا کہ پنجاب حکومت آپ کو فانی بدلی کر رہے ہیں ترقیاتی فنڈ بجٹ اور منصوبوں کا افتتاح بھی کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت جب الیکشن جیتی ہے تو عوام آپ کا اعتماد کا اظہار کریں گے. اگر آپ کو آتی ہے حکومت تو کیا یہ عدم اعتماد ہوگا یا اس الیکشن کا جو ہے جیتنا ہارنا پنجاب حکومت کی کارکردگی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہار جیت تو الیکشن میں چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی ہمیں تعمیل کرنی ہوگی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کارکردگی کم ہوئی. آپ دیکھیں جہاں پہ کتنے ووٹ بڑے ہیں جہاں پہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا اعتماد پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ہے اور لوگ اعتماد کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر بھی دیا. آپ نے دیکھا جو 2 ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ہمارے یہاں. صدر خبریں اینڈ چینل 5. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا چیف منسٹر صاحب آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اس پر جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ حکومت بہت اچھے اپنا کام کر رہی ہے باقاعدہ سے چیز پر فالو کر رہی ہے کہ سطح کامیابی ہو گئی ہے. بٹ اس وقت ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر وہ یہ ہے کہ پولیس نے جو ہے اس میں رشوت دینی شروع کر دیا اور دکانداروں سے جو ہے آگے چل جاتے ہیں اور اس کو جاتی اس وجہ سے پلیز تھوڑا سا اقدامات کے لیے کیونکہ شہریوں کی شکایات ہے. تھینک یو سو مچ. جی ضرور, اگر کہیں کوئی اسپیسیفک آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. سی ایم صاحب یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے ایک میکانزم بنایا تھا کہ کابینہ کے وزراء ہیں ان کی کارکردگی رپورٹ جو تھی آپ نے سرکول کروایا تھا اور اس کے بعد بھی معاملہ تب کیا سینٹ الیکشن آ گیا آپ کی وہ دنیا بھی ہے اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 2007 کو جو پریشر بیس کیا جا رہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہیں جو آپ نہیں کر رہے اور وہی لوگ ہیں جو اس بات کی سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کریں. آپ پوری کے ان لوگوں پرائم منسٹر صاحب کو آپ بتاتے ہیں پبلک کو بھی بتائیں ہمیں بھی بتائیں وہ کون لوگ ہیں اور کون سے ان کے کام ہے جن کے اوپر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کمیٹی کے اوپر سائن کریں. تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اس کارکردگی رپورٹ کو پبلش کیا جائے ان منسٹر کو سامنے لایا جائے کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. ہم سب لوگ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی کورونا کی سچویشن میں ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کے ساتھ کمبیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. الحمدللہ تمام ڈپارٹمنٹس کے وزراء کرام اپنا کام بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے اب تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہاں جا رہے ہیں. ابھی رمضان میں مانیٹرنگ بھی کریں گے. یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.
जवाब दीजिए ताकि जो खिलौने हैं वो लड़कियां जैसे बात करें वहाँ को जो है मिल सके। जी, ये बात कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो 7 गुना ज़्यादा उसकी डिमांड हो गई है। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारी मदद करें, और हम अपने रिसोर्सेज से हम भी मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है, और मज़ीद इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से हमें मदद मिलेगी ताकि ये जो मसला है ये फौरी तौर पर हल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं जब फर्की बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 बार इशारा किया सवाल सरदार साहब ये बताइए, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहस जो है वो उलझी हुई है। असल बात तो ये थी कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा, और इसके लिए हमें मालूम है कि आपके पास जो है वो ऐवान में सीट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। तो क्या आप जो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत जा रही है, तो उसमें कहीं कोई ये भी आपके ज़हन में खाता है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के लिए भी आईन तरमीम होनी चाहिए, और उस जनूबी पंजाब के लिए क्या खाता है आपके ज़हन में? मखदूम साहब जी बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इल्म में लाना चाहता हूँ कि पीटीआई ने आईनी तरमीम पिछले साल जमा कराई थी जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए, जिसके अंदर दस्तखत सरदार नसरुल्लाह दरीशक और समी गिलानी साहब के हैं, 2 हमारे पीटीआई के अरकान की, जो इस वक्त असेंबली में जमा है। जो आपने बात की, दर हकीकत ये है कि 2.5 साल से अपोजिशन इस ख्वाहिश में मसरूफ़ है और काविशों में मसरूफ़ है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो, और उनको अब एहसास हो जाना चाहिए कि नाकामी के अलावा उनका और कोई रास्ता नहीं है। और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट पीटीआई ने पार्लियामेंट में जमा करा है। अपोजिशन का एतराज़ था कि प्राइम मिनिस्टर दावत दें। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को ख़त लिख दिया कि आप अपोजिशन को बुलाएं और ये आईनी इंतखाबी इस्लाहात करे, ताकि मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हो उनकी क्रेडिबिलिटी पे, मुस्तकबिल पे सवाल ना उठाया जाए। और आज ही जैसे आपने कहा, एक डस्का का इलेक्शन, और हर इलेक्शन के ऊपर ये शोर मचता है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको अर्ज की कि आईनी तरमीम के लिए भी बिल जमा है नए जनूबी पंजाब सूबे का। तो अपोजिशन से, आपके तवासुत से मेरी भी यही इल्तिजा होगी कि आए मिलकर इस कौम को, इस मुल्क को जो बड़े बड़े इश्यूज दरपेश हैं उनको आके हम उनका हसूल करें। इन बाकी एहतसाब का अमल, चीज़ें ये जारी रहेंगी इस हुकूमत में भी, उसके आगे अगली हुकूमतों में भी। वो एक सिलसिला है। उसकी वजह से हमें जो मेन 2.5 साल हो गए हैं कि बहुत बड़े कौम को जो लार्जर इश्यूज है, उसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत ने वो कदम उठाया हुआ है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपोजिशन भी अब होश के नाखून लेगी। शुक्रिया। और जी करें एक सवाल और होगा, नहीं करें। आपने पास में इंटेलिजेंस है, सीएम मुझे ये बताइएगा कि 4 आईडी अब तक तब्दील हो चुके हैं। और राधा किशन वाली इशू आज जो है वो नागपुर में फायरिंग हो गई, और लाहौर में सिलसिले में आपका जराइम बढ़ रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या पॉलिसी बनाई गई है अभी तक कि इन जराइम को कंट्रोल किया जाए? रोजगार की सूरत आप देंगे जी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये काफ़ी अरसा तक ये डिबेट चलती रही है, क्यों ट्रांसफ़र हुआ है, किसने किया। ये सूबाई हुकूमत का अख्तियार है, जो मुनासिब समझती है वो फ़ैसले करती है। और इस सिलसिले में मैं नहीं समझता किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है। कोई इशू होगा तो हम कोर्ट में पेश होंगे और उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार समेत बाकी रहनुमा भी